لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیٹھی بھی ترتیب بنا لینا انشاءاللہ۔ ہماری اس مجلس میں ماشاءاللہ مستورات کا بھی مجمع ہے، طلباء کا بھی مجمع ہے، ہمارے گورنمنٹ کے تمام 8 مکاتب کے بڑے طلباء کا بھی مجمع ہے، ہماری سیکرٹری طلباء کا اتحاد کے ساتھ سب مشورہ کر کے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے گورنمنٹ کے اندر صرف دینی پیش رہتے ہیں۔ اللہ بہت کام دے رہا ہے۔ یہ مسجد نور ہے، مسجد بلال ہے، مسجد عبداللہ بن زید ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد قباء ہے، اور تمام کمیٹی کے احباب بھی ہیں، اور تقریباً بیگور کے بھی علاقے میں یہ مسجدیں ہیں کہ جہاں پر الحمدللہ علماء جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا سلمہ اعزاز میں آج الحمدللہ تمام 8 مساجد کے علماء نے مشورہ کیا۔ مسرورا مسرورا
انس رضی اللہ کے حوالے سے یہ آپ کی شیخ کے اوپر بالخصوص زور سے آمین کہنا ہو سکتا ہے. آج ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بچہ بھی حافظوں کی فہرست میں شمار. یا رب در سرکار کا دربان بنا دے, دربان بنا دے. اے صاحب قرآن اتنی گہ کرم سے, اتنی گہ کرم سے. اے صاحب قرآن اتنی گہ کرم سے. جو سنتوں سے نبی کی چمٹ چمٹ جائے, جو سنتوں سے نبی کی چمٹ چمٹ جائے, جو سنتوں سے یہ حضرت مولانا عزیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور عاملین قرآن کی عظمت پر سامعین کے شان سید حافظ انس سلمہ ابن مولانا سید ابو بکر صاحب حیثی دامت برکاتہ من جانب مجلس علماء بمن حلی بنگلور بتاریخ 26 محرم الحرام 8/8/2024 بمقام سن 40 بمن حلی بنگلور. نتیجہ فکر حضرت مولانا مفتی مختار احمد صاحب آسری استاد جامعہ میسر خدا بنگلور. انہوں نے یہ تخلیق حفاظ کرام کے اعزاز اور خصوصیت کے ساتھ ساتھ حافظ سید انس سلمہ کے اعزاز میں اشعار بنائے ہیں, لیکن ان اشعار کے ترنم کے انداز میں پڑھنے کی جسارت اور حکمت کسی نے نہیں کی, اس لیے اشعار کے انداز میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کے معنی و مفاہیم پر حضرات توجہ فرمائیں. نور فطرت, نور حق, نور خدا, نور جہاں. نور فطرت, نور حق, نور خدا, نور جہاں, دونوں عالم کے لیے وجہ بقا نور قرآن, دونوں عالم کے لیے وجہ بقا نور قرآن. عظمت بلند بلند کی اور بلند بلند کی شان, عظمت بلند بلند کی اور بلند بلند کی شان. قرآن پہ مثال وہ قربان ہے جن کی جان, قرآن پہ مثال
وہ قربان ہے جن کی جان میرے حامل قرآن، وہ میرے حامل قرآن، میرے حامل قرآن، وہ میرے حافظ قرآن۔ دین متین کا خورشید ہے نور قرآن، دین متین کا خورشید ہے نور قرآن، روح زمین پہ امین حق ہے نور قرآن، روح زمین پہ امین حق ہے نور قرآن۔ جسے حاصل ہے حقیقت قرآن، جسے حاصل ہے حقیقت قرآن، وہی ناجی ہے وہی حامل قرآن، وہی ناجی ہے وہی حامل قرآن۔ میرے حامل قرآن، وہ میرے حافظ قرآن، میرے حامل قرآن، وہ میرے حافظ قرآن۔ کتب جتنی ہیں وہ تو سب ستارے ہیں، کتب کتابیں قرآن، وہ میرے حافظ قرآن، میرے حامل قرآن، وہ میرے حافظ قرآن۔ مثل آفتاب چمچا ہے انس کا ستارہ، سید علی مثل آفتاب چمچا ہے انس کا ستارہ، بلند رہے ہر دم مثل روشن مینارہ۔ آپ اگر آمین کہیے، بلند رہے ہر دم مثل روشن مینارہ۔ مل گئی انس کو حفظ قرآن کی سعادت، مل گئی انس کو حفظ قرآن کی سعادت، بڑھ گئی اہل علم کی نظروں میں منزلت، بڑھ گئی اہل علم کی نظروں میں منزلت۔ میرے حافظ قرآن، وہ میرے اللہ آپ کو جزاک اللہ فرمائے کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ خوشی سے سنا، اللہ جزاک اللہ فرمائے۔ مولانا امجد صاحب نے حضرت مولانا مفتی مختار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ جو جامعہ بیت الہدا کے استاد محترم ہیں، استاد حدیث ہیں، انہوں نے حافظ سید انس سلمہ کی خدمت میں اشعار لکھے ہیں۔ ماشاءاللہ حاملین قرآن کی عظمت کیا ہوتی ہے اور قرآن کو سینوں میں بسانا یہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کو مولانا امجد صاحب نے اپنی زبانی حضرت مولانا مفتی مختار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ کے لکھے اشعار کو سنایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی مختار احمد صاحب کو کہ آپ کے جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر اتنی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کے دل میں قرآن کی عظمت کو اسی طریقے سے پیدا فرمائے۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ باہر بھی مجمع ہے، لیکن یہ گزارش ہے کہ یہاں میرے بائیں جانب کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کھڑے نہ رہیں۔ امام الحدیث مسجد علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آنے والے مہمان علماء کرام اور عوام الناس اور کمیٹی کے اعضاء کی خدمت میں استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے پھول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جس نے انسان کو احسن تخلیق کے سانچے میں ڈھالا، پھر اس کو معلم عالم کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں
उस महबूब रब्बे दुल जलाल की खिदमत में जिसको रहमान और रहीम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। मोहतरम हाज़िरीन जलसा, मुझे कलिमात इस्तिक़बालिया पेश करने के लिए मदऊ किया गया। मैं ममनून व मशकूर हूँ। बड़ी ही शादमानी और मसरत हो रही है इस बज़्म को देखकर, इसलिए कि इस बज़्म का ताल्लुक खालिक़े कायनात के कलामुल्लाह शरीफ से है और आप तमाम की हाज़िरी इसका सबूत देती है कि हर एक को कलामुल्लाह शरीफ से कितनी मोहब्बत और अकीदत है। 100 बार मुबारकबादी पेश की जाए तो कम है। ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरान कलकत्ता में मदरसा मुहाजिर बम्मनहल्ली के तालिबे इल्म हाफिज अनस सल्लमाहु इब्ने हजरत मौलाना अबू बकर साहब गैसी दामत बरकातुहुम ने पहली पोजीशन हासिल की। जितनी बार इनको मुबारकबादी पेश की जाए वो कम है। हमारे तमाम इलाके के लिए बल्कि शहर के लिए बाइस फख्र है। बड़ी ही सादतमंदी और खुशनसीबी की बात है कि हम में से एक मदरसे के तालिबे इल्म हमारे इलाके के, इन्होंने ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरान में तकरीबन 1260 तलबा में हिस्सा लिया था। उन तमाम तलबा में अव्वल पोजीशन हासिल की। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। खुसूसन इस बज़्म के मेहमान खुसूसी कारी खुशनिलहान हजरत मौलाना कारी कलीमुल्लाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू, खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू आपकी खिदमत से हर एक वाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की खिदमत को बेहद कबूल फरमाए। इसी तरह हजरत मौलाना आसिफ अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू बानी व नाजिम तालीमात जामिया कुद्दूसिया तहफ़ीज़ुल कुरान बेंगलोर। मेहमान बार बार आए। दुआ है इलाके बम्मनहल्ली में उलमा व मेहमान बार बार आए, हजार बार आए, हजार बार जाए। यह खुशनसीबी है हमारी, यह हमारी किस्मत है। यह खुशनसीबी है हमारी, यह हमारी किस्मत है जो आए इखलास के लिए बाहर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात की खिदमत में हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब कासमी इमाम खतीब मस्जिद अली वेलकम पेश कर रहे थे, वेलकम स्पीच दे रहे थे। यहाँ दरअसल मैंने इससे पहले आपके सामने ये बातें रखी कि शान या गुलदस्ता या तहनीयत या सिफात पेश करके हाफिज साहब का एहसास करके अपनी मजलिस को खत्म नहीं करना है, बल्कि हाफिज साहब की तरह हमें अपने बच्चों को भी बेहतरीन हाफिज बनाना है। कुरान की अहमियत आज हमारे बच्चों के सीनों में उजागर करना है। आज कुरान से माशरा दूर होते जा रहा है, कुरान की आज तिलावत से दूर होते जा रहा है। आज हर चीज पढ़ने का हमारे पास मौका है, हर चीज हमारे पास पढ़ने और देखने का मौका है, लेकिन सिर्फ हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो कुरान को देखने और उठाकर पढ़ने का जो है हमारे पास वक्त नहीं है। आज घंटों हम लोग व्हाट्सएप में मसरूफ रहते हैं, यूट्यूब में मसरूफ रहते हैं, फेसबुक को बनाते बनाते मसरूफ रहते हैं, लेकिन आज मुसलमानों का ये हाल हो जाता है कि एक दो आयतें पढ़ने के बाद हमारे पास टाइम नहीं है। ये इतनी जो है ना आज हमारे अंदर कोताही आ गई है। अल्लाह इस कोताही को दूर फरमाए। आप तमाम हज़रात आमीन कहें। माशाअल्लाह देखती है कि ये हमारे इलाके बम्मनहल्ली में भी और बिलखुसूस पूरे हमारे रियासत के लिए इस नौयत का मैं समझता हूँ ये पहला प्रोग्राम है कि एक हाफिज़ कुरान के एजाज़ में इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। जब हम हमारे इलाके के जिम्मेदारों के पास दावत नामा लेकर गए, सबसे पहले तो
ہم ہمارے مریض بلال کی کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس دعوت نامہ لے کر گئے. وہ کمیٹی بھی آئی ہوئی ہے یہاں پر, میں اس کمیٹی کا بھی استقبال کرتا ہوں. اور پھر ہم لوگ اس کے بعد خود مدرسہ مہاجر کی کمیٹی جس کے صدر انور بیگ صاحب ہیں, اور پھر اسی طریقے سے جامع مسجد کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں عنایت صاحب ہیں, اور پھر اسی طریقے سے مسجد تاج ہے اس کے کمیٹی کے ذمہ دار یہاں پر ہیں بشیر بھائی, مختار بھائی, ان کے پاس بھی دعوت نامہ لے کر گئے. اور پھر اسی طریقے سے غوثیہ کمیٹی کے صدر یہاں پر پیارے جان صاحب ہیں, محمدیہ کمیٹی کے صدر صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. گویا جتنے بھی ہمارے علاقے گورنمنٹ کے کمیٹی کے ذمہ داروں کے بعد جب ہم یہ دعوت نامہ لے کر گئے تو اکثروں کے دل میں یہ بات تھی کہ مولانا ہمارا کام آپ کر رہے ہیں. ہمارے بھی دل میں یہ بات تھی کہ ہمارے علاقے کا ایک بچہ 1200 بچوں میں پہلا مقام حاصل کیا ہے, پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, اتنی بڑی بات ہے. تو اکثر کمیٹی کے ذمہ داروں کے دل میں یہ بات تھی اور کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ احساسات ہیں یہ کمیٹی کے ذمہ داروں کے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ اور یہ احساس پیدا کیا ہے کہ مسلمان ہر کوئی کبھی اس کے اندر باتیں ہو سکتی ہے, مسلمانوں کے اندر ہر چیز کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن جہاں قرآن کی بات آ جائے گی وہ نہ مسلک دیکھیں گے نہ وہ کسی نظریہ کو وہ دیکھیں گے, بلا تقاضے میں مسلک سب لوگ قرآن کے اندر جمع ہو جائیں گے. یہ قرآن کا الحمدللہ عظمت کی دلیل ہے. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر تمام ہمارے علاقے کی کمیٹی کے احباب آئے ہیں. میں ان کی بھی خدمت میں استقبالیہ کلمات پیش کرتا ہوں, اہلاً وسہلاً مرحبا کہتا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ جو مدرسہ مہاجر کی کمیٹی ہے اس لیے کہ کمیٹی کا بھی ایک رول ہے, اس لیے کہ مولانا ابوبکر غیثی صاحب کا ہے وہ ماشاءاللہ کتنے سالوں. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقال تعالى هذا بلاغ للناس وزينة إليه وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم کوئی بھی صورت اٹھا لیجیے اس کے اندر یہ چیزیں جیسا سورہ انبیاء ہے, اس میں بھی اللہ سورہ مریم یہ ہوا, سورہ انبیاء میں تفسیر کے ساتھ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بتوں کے توڑنے کا تذکرہ. پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, پھر اسماعیل اور ادریس اور کلو کے رسول. پھر سورہ صاد پہ چلے جائیں گے, وہاں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. تو خود قرآن مجید کے انبیاء کا, صالحین کا, سب کا تذکرہ ہے. آگے ان سب کے تذکروں کو کرنے والے لفظ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورہ انعام میں فرمایا اولئک الذین هداهم اللہ فبهداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعزاز کر دینا, مبارکبادی پیش کر دینا کوئی ایسی بے تردد بات نہیں ہے, تو ہونا ہی چاہیے. ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے کہ قرآن مجید سے اس کا تعلق ہے. یہ تبلیغ کی بات میں بتانا بھی, میں چند اشعار جو اس کے شافیہ کے سنانے جا رہا تھا. قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان کے تعلق سے علامہ
شافعی نے جو اشعار بیان کیے اور ترغیبی طور پر لکھے ہیں بہترین اشعار اسی میں سارا مضمون آ جائے گا وخیر جلیس لا یمل حدیثه وترداده یزداد فیہ تجربہ اور قرآن کریم ایسا بہترین بشیر ہے کہ اس کی تلاوت سے کوئی رکاوٹ نہیں لا یمل حدیثه کہ اس کی جتنی تلاوت ہوگی لطف بڑھتا چلا جائے گا حلاوت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا وترداده یزداد فیہ تجربہ جتنی اس کی اسے لوٹاتے رہو گے بار بار پڑھتے رہو گے تو اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہی چلا وأخلف به إذ ليس يسلك جدة جديد الموالي على الجد قرآن کریم کیا ہی اس کی اشار اور اس کی عظمت ہے اور اس کی رفعت ہے کہ اس کا پرانا پن کبھی اس ليس يسلك جدة اس کو جتنا دہرایا جائے گا اس کے اندر پرانا پن نہیں آئے گا کبھی وہ پرانا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلام ہیں اس کے اندر چاہے جتنا بھی مسئلہ کیا ہو ہمارے اساتذہ کا کلام ہو یا والدین کا کلام ہو چاہے آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں 25 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد کاٹ ہو جائے گی کوئی اچھی سے اچھی تصویر کیوں نہ ہو لیکن چند مرتبہ کے بعد اس سے وہ کاٹ ہو جاتی ہے جی بھول جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ اس کی جتنی بھی تلاوت ہوگی اس میں اس کے رونق اور اضافہ جدید ہے اس کی جدت بڑھتی ہی چلی جائے گی اور حلاوت بڑھتی چلی جائے گی آپ سب سنے ہوں گے جوانی سے لے کر لیکن ابھی کوئی اچھے قاری خوشی لال کو دے تو اس کے لطف میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا مثل صوفا سب کو اس سے پیار ہے فارغ و تحصیل فارغ و تحصیل اس کا فارغ و تحصیل اس کا حاصل کردار ہے فارغ و تحصیل اس کا حاصل کردار ہے یہ چمن ہے مثل صوفا سب کو اس سے پیار ہے یہ چمن ہے مثل صوفا سب کو اس سے پیار ہے پار فیاض انور و عالم کو دیکھو دوستوں عارف فیاض انور و عالم کو دیکھو دوستوں ان کی محنت کا ان کی محنت کا نتیجہ ان کی محنت کا نتیجہ ہر شجر پھلدار ہے ان کی محنت کا نتیجہ ہر شجر پھلدار ہے یہ چمن ہے مثل صوفا سب کو اس سے پیار ہے یہ چمن ہے مثل صوفا سب کو اس سے پیار ہے یہ مہاجر مدرسہ کا کتنا بڑا فیضان ہے کہ یہ مہاجر مدرسہ کا کتنا بڑا فیضان ہے سید انس کا سید انس کا کارنامہ سید انس کا کارنامہ قابل دیدار ہے سید انس کا کارنامہ قابل دیدار ہے
बड़ी दमदार है, ये चमन है मिसल सोफा, सबको इससे प्यार है, ये चमन है मिसल सोफा, सबको इससे प्यार है। माइक के सामने अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है, लेकिन इस बच्चे ने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ और माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में इतने अच्छे अशआर गुनगुनाए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस बच्चे को कुरान करीम हिफ्ज़ करने की बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाए, बेहतरीन आलिम दीन बनाए और इनके वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल वाहिद साहब को भी खूब जज़ा खैर नसीब फरमाए। अब मैं बिना तमहीद व ताख़ीर के हमारे माबेन अल्हम्दुलिल्लाह की शख्सियत का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी था, दिल भी हमारा बेकरार था। हज़रत कारी खुश इल्हान कारी कुरान हमारे इस मुल्क की अजीम अल्हम्दुलिल्लाह दीनी व इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना कारी कलीमुल्लाह साहब कासमी नक्शबंदी दरगेश्वरी दामत बरकातुहुम, खलीफा मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत एक लंबी अदालत के बाद गुज़र कर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने बहुत जल्द इफ़ाक़ा भी दिया, आज हमारे माबैन भी हैं और माशाल्लाह हज़रत की खिदमत कुरान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क में है और बिलखुसूस हमारे कर्नाटक के अंदर हज़रत की निज़ामत, हज़रत के जलसे, हज़रत के कुरान की मजलिसें, अज़मत कुरान के उन्वान पर बयाना एक माशाल्लाह ऐसा सिलसिला ऐसा दौर अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा है कि बड़ी कमी हमारे अंदर महसूस होती थी, बड़ा खला हम लोग महसूस करते थे और बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक महरूमी पाया करते थे और दुआ भी करते थे कि अल्लाह दोबारा हज़रत कारी कलीमुल्लाह साहब को सेहत नसीब फरमा, तंदुरुस्ती नसीब फरमा। और चूँकि आपके पैर में एक ज़ख़म है तो आप हज़रत दुआ फरमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दामत बरकातुहुम को सेहत आजिला कामिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए। चूँकि बिल्कुल भी सफ़र के काबिल नहीं है हज़रत, लेकिन सिर्फ मैंने जैसे कहा कि बिला तफरीक़ व मसलक व मिल्लत यहाँ पर सिर्फ कुरान की अज़मत पर लोग जमा हो गए हैं। जब हज़रत से हमने बात कही कि हज़रत इस तरह का एक हम लोग प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं तो हज़रत ने फ़ौरन कहा कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। ये कुरान की मोहब्बत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो है ना ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। अब मैं बिला तमहीद व ताख़ीर के हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम जो हमारे जुनूब के मशहूर मारूफ आलिम दीन है, शाहुल्लाह में बड़े अरसे से हज़रत ने माशाल्लाह दर्स व तदरीस का काम और खिदमत अंजाम दिया है और फिर हज़रत ने अभी नज़्दुल अबरार कायम किया है जहाँ पर माशाल्लाह मुकम्मल वहाँ पर तालीमी निज़ाम है, फजीलत कोर्स है, शुब हिफ्ज़ है और रोज़तुल बनात के नाम से हज़रत लड़कियों का मदरसा चलाते जो मशहूर है, मारूफ है। कई हज़ारों बच्चियाँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होकर निकल गई हैं। हज़रत की भी बड़ी दीनी खिदमत है। मैं हज़रत वाला से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वक्त में हमारे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. उन्होंने अपनी फिक्रों से इस मजलिस का इंतज़ार किया है और उसकी गर्ज भी बहुत बड़ी है कि आपके इलाके के एक मस्जिद के मदरसे के मौलाना
جن کا نام نامی اس میں گرامی مولانا سید ابو بکر غیثی غیث الہدا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کے فرزند ارجمن عزیزم حافظ سید انس سلمہ نے مسابقۃ القرآن الکریم جو آل انڈیا لیول پر مسابقہ ہوا تھا کلکتہ میں، تقریباً 1200 حفاظ نے وہاں جو ہے حصہ لیا تھا، اور اس میں پہلی پوزیشن اور پہلا نمبر حاصل کر کے صرف ماں باپ ہی کا نہیں، اپنا نہیں، بلکہ پوری امت کا اور خصوصاً آپ کے بمنہلی کے علاقے کا اعزاز انہوں نے بلند کیا. یہ سعادت بزور بازو نے، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے بازو کی طاقت سے نہیں حاصل ہوتی. یہ سعادت اور خوش نصیبی یہ من جانب اللہ تانا بخشت خدائے بخشدہ، جب تک بخشنے والا خدا نہیں بخشے گا اس وقت تک یہ اعزاز اور یہ سعادت یہ خوش نصیبی. اس علاقے میں کتنے مساجد ہیں اور مساجد کے علاقوں میں کتنے گھر ہیں اور گھروں میں کتنے بچے ہی اور بچیاں ہی، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز ان کو دیا. ہمت کر کے یہ تشریف لے گئے اور اساتذہ کی رہنمائی میں وہاں جا کر پہلا نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کی. یہ بہت بڑی خوش نصیبی. میرے عزیزوں بزرگوں میں لمبی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، برکاتوں کے سامنے بیان کر رہا، اس لیے کہ بڑے جب علماء ہوتے ہیں تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے عزیزوں بزرگوں، ایک بات ذہن میں بٹھائیے، دل و دماغ میں بٹھائیے کہ اصل علم صرف 3 چیزوں کا نام. ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، اور تیسری جو چیز ہے وہ فقہ. قرآن اور حدیث کی تفصیل اس کا نام ہے فقہ، مسائل کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی مستحب ہے، کون سی سنت ہے، کون سی چیز واجب ہے. یہ تفصیل ہے قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ جتنے علوم ہی دنیا کے وہ اصل تو علم نہیں، ان کو علم نہیں کہا جائے گا. اور میرے عزیزوں بزرگوں، زیادہ سے زیادہ ان کو فنون کہیں گے، اور یہ زیادتی ہے. اگر کوئی حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی حاصل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں. انجینئر کا بننا فرض اور واجب نہیں ہے. میرے عزیزوں بزرگوں، دنیاوی علوم جو ہے وہ مزید تھی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی وضاحت کی. العلم ثلاثۃ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ علم 3 چیزوں کا نام ہے: آیت محکمۃ اور سنت قائمۃ اور فریضۃ عادلۃ. ابھی میں نے جو 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اسی کا وہ خلاصہ ہے وہ حدیث کا. قرآن اور حدیث اور فقہ. اب باقی جو علوم ہیں اس کی ہمیں مخالفت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وما سوا ذالک فهو فضل. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ فضل اور زیادتی ہے. حاصل کر لیجیے بہت اچھا، حاصل نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں.
کا علم ہے جو مدرسوں میں ہم پڑھا. قرآن میرے عزیزوں بزرگوں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بہت ساری باریکیاں، اس میں پہلے لوگوں کا بھی علم ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کا علم ہے، ہر چیز اللہ جل شانہ نے اس میں رکھا. آج حکومت اور دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ SSLC پڑھانا، QC سیکنڈ QC پڑھانا، ان کو دنیا کے ڈگریاں دلانا یہ علم ہے، اور یہ جو مدارس والے کر رہے ہیں یہ علم نہیں ہے. الٹا چور کتوال خدا کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو علم کہا ہم اسے جہل کہہ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جو علم کے وزن میں نہیں ہے ہم نے اس کو علم مانا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آج مدرسے خالی ہیں. جو معلوم ہے لوگوں کو کہ بھائی مدرسہ جائے گا تو کیا پڑھے گا تو کیا ملے گا اس کو. سب سے کم تنخواہ اگر کسی کی ہے تو وہ مکتب کے مدرس کی ہے، اس مدرسے کے مدرس کی ہے، امام کی ہے. سورۃ الحافظۃ فی الحافظ علم کا اس کو مالک ہی نہیں ہے، لیکن علم ایک ضروری چیز ہے. اور بچہ اگر نام کر رہا ہے تو اس سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی میرے عزیزوں بزرگوں دنیا کے بننے سے نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ذکر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان دیا کہ دیکھو بھائی، درختوں میں کا ایک درخت ہے، وہ درخت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا کل مسلم، اس کی مثال یا مثل مسلم مسلمان کے جیسا ہے. جیسا مسلمان سراپا خیر ہے ایسا وہ درخت پورے کا پورا خیر ہے، اس کی ہر چیز نفع بخش ہے. ہمارے کچھ علماء دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا نکر اور چڈی کی قیمت 6000 روپے، بنین کی قیمت میرے عزیزوں بزرگوں 7000 روپے، جوتے کی قیمت. ابھی ایک علماء کی مجلس میں تھا، بھائی کچھ فرق کی ٹوپی پہنے تھے ایک مولانا. میں ان سے پوچھا کہ کتنی قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا میری ٹوپی کو 6000 7000. فلاں کے بارے میں بتایا کہ ان کی ٹوپی جو ہے 12000 روپے. میرے عزیزوں بزرگوں ٹوپی ہمیں جو ہے 50-60 روپے، وہ بھی اب پہلے جو ہے 10-20 روپے میں ٹوپی ہوئی ہماری ٹوپی. قیمت تو جوڑے کپڑے جو ہے اتنے قیمتی کہ پوری دنیا مل کر خرید نہیں سکتی. یہ حافظ قرآن کے ماں باپ وہ ہے، یہ قرآ ورتقی پڑھو حافظ صاحب، ایک آیت پڑھو، ماں باپ کا جنت میں درجہ بدل. 10 گھرانے حافظ قرآن کے یا 10 آدمی، آپ کو شک ہے کہ آپ نے 10 گھرانے فرمایا یا 10 افراد فرمایا؟ خاندان کے وہ 10 افراد جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی تھی، حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ ان کو جنت میں داخل کیا. کوئی ایسا جو ہے جج، کوئی پروفیسر، کوئی لائر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، ایسا کوئی ہے کہ جس کی یہ فضیلت ہو کہ اس کے 10 گھرانے کی مغفرت ہو؟ میں ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، میں لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہوں، روز روز بناتا، لڑکوں کا بھی ہے لڑکیوں کا بھی ہے. یہ تو نہیں، کئی مدرسے ہی الحمدللہ چل رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پہلے مقرر حضرت مولانا قاری آصف علی صاحب مظاہری دعوت برکاتہ ہم قرآن کی باتیں کر رہے تھے. دوستو قرآن میں ہے دوستو رحمان کی باتیں، قرآن میں ہے دوستو رحمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں. قرآن کی باتیں ہیں، رحمان کی باتیں ہیں. البتہ قرآن پر یہ مجلس ہے،
اب جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا وہ گھڑی اب الحمدللہ ہم وہ گھڑی آ چکی ہے. اب میں جو ہے نا ہمارے بمن علی کے ہمارے قائد ملت ہمارے عزیزم سید سردار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طریقے سے مدرسہ مہاجر کے ذمہ دار میں انور بیگ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو بمن علی کے علماء کرام منتظمین جو ہمارے اجلاس ہیں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اب انشاءاللہ ہمارے حافظ انس سلمہ ان کی تہنیت ہوگی. اس سے پہلے انشاءاللہ حافظ صاحب چونکہ 1200 بچوں میں انہوں نے پہلا مقام حاصل کیا ہے تو شاید کسی کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ بھائی یہ قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے. تو کس کے دل میں یہ بات آئی؟ کون کون حافظ سید انس صاحب کی قرأت سننے کے متمنی ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تہنیت دیکھیے جیسے کہ حضرت نے کہا کہ ایک تو یہ چھوٹا سا اعزاز ہے, ایک تو یہ چھوٹی سی مبارکباد ہم کیا اعزاز کر سکتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجائیں گے. اس کے حافظ سید انس سلمہ کے اعزاز میں ہم اور آپ ہیں. یہ حافظ قرآن کے اعزاز میں کل میدان محشر میں انبیاء ہوں گے. اور آج حافظ انس کے سر پر ہم علماء اور ہمارے اکابر اور آپ حضرات دستار باندھیں گے. کل وہاں حفاظ کے سر پر نہیں بلکہ حفاظ کے والدین کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود انبیاء کے ہاتھوں جو ہے نا وہ دستار اور چمکتا ہوا ایک تاج سجائیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا آپ احساس کریں, فیل کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں اعزاز سے پہلے حافظ سید انس سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آپ چند آیات ہم سامعین کے سامنے تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إمام حرم فضيلة الشيخ ماهر المعافي حفظه الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في
أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله اب میں ہمارے اکابرین سے گزارش کرتا ہوں، حضرت قاری کلیم اللہ صاحب قاسمی درگیشوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری آصف علی صاحب مظاہری انس سلمہ کے سر پر دستار فضیلت سجائیں۔ اس کے بعد میں جن ہستیوں کا نام میں نے بار بار ذکر فرمایا ہے، گلے میں مجھے بھی تھکان ہو رہی ہے، زیادہ تکلیف نہ دیں، گزارش ہے ہمارے سید سردار صاحب سے، ہمارے انور بیگ صاحب مدرسہ مہاجر کے، جیسا کہ میں نے کہا غوثیہ مسجد کے ہمارے صدر پیارے جان صاحب سے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے مسجد عائشہ کے صدر جناب فیاض صاحب اور جامعہ مسجد کے صدر جناب عنایت صاحب، یہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی مرکزی مسجد کے صدور ہیں۔ جی پیارے جان صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ دستار الحمدللہ حافظ انس سلمہ کو ہمارے اکابر علماء شایع ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر میں یہ تمام صدور حضرات ذمہ دار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حافظ انس سلمہ کی خدمت میں ہمارے علاقہ محمد نڈلی کے علماء کرام نے ایک ہدیہ تہنیت تیار کیا ہے، تہنیت نامہ۔ میں ان تمام صدور حضرات سے، ذمہ دار حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حضرات پیش کریں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ اور بھی دیگر علاقے میں ہمارے علماء میں اپنی اپنی جانب سے حافظ سید انس سلمہ کی خدمت میں اور ان کے والد کی خدمت میں تہنیت نامہ تیار کیے ہیں، ایک ایک کر کے ان کا نام لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں یہ حضرات انشاءاللہ حافظ صاحب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ حافظ سید انس کے بڑے ہمشیرہ حافظہ سیدہ بریرہ ابتسام مہاجریہ 7 سال کی عمر میں حفظ شروع کیے تھے، 9.5 سال کی عمر میں، یعنی 2.5 سال میں ماشاءاللہ حفظ ماشاءاللہ ذمہ داروں کی طرف سے ہے۔ میں ان کی چھوٹی بہن خنسا ویسی دامت برکاتہم کی خدمت میں تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ شیخ محمد صاحب مولانا ابو بکر ویسی صاحب، جن کی محنتوں اور دعاؤں سے بچے نے اس طرح کی کامیابی حاصل کی، تمام علماء اکرام بمنہلی کی جانب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کریں۔ اسی طرح اور مساجد کے ذمہ دار حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لائک سٹی کے ذمہ دار حضرات تشریف رہا ہے مہاجر صدر صاحب کی جانب سے،
اسی طرح اور بھی جناب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اعزاز فرمائیں. ماشاءاللہ بولے. اسی طرح ہمارے گوری پاڑلے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا اصغر علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد نورانی پادرن پورا، وہ بھی بچے کی خدمت میں تہنیت پیش کر رہے ہیں. حافظ انس صاحب کے استاد جو ہیں مدرسے مہاجر میں، جن کے پاس بچے نے بیٹھ کر قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اعزاز میں شامل ہوں. جناب حافظ و قاری فیاض صاحب، جن کی دن و رات محنتوں سے بچے نے کامیابی حاصل کی. HC6042 یہ گاڑی کا کیلی اسی میں ہے. آپ وہاں یہاں پہنچ کر کیلی حاصل کرنا، چابی حاصل کرنا. ماشاءاللہ دیکھیے یہ نورانی منظر. جب دنیا میں یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت میں ان حفاظ کو جو اعزاز فرمائیں گے، ہم اسے سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس قدر ان کا اعزاز فرمائیں گے. مسجد تاج کے اشاعت الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے جناب مختار صاحب، مشیر صاحب جو ہے وہ بھی بچے کا اعزاز کر رہے ہیں اپنی جانب سے. تو مسجد خبا کے جناب شیخ علی صاحب بھی اپنی جانب سے اعزاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے. حضرت مولانا مفتی ظہیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مکہ مسجد آئیں، اور حضرت مولانا بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. بمن ہلی کے علماء کے ساتھ جو ہے حضرت مولانا ابو بکر صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں. حضرت مولانا جاوید صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی طرح بہت سارے مساجد کے ذمہ دار حضرات تشریف رکھتے ہیں. مسجد ضیاء کے صدر جناب عطا اللہ صاحب ہیں، اور اسی طرح مہاجر مسجد کے اکثر ذمہ دار حضرات تشریف رکھتے ہیں. مسجد عبداللہ بن زید سے جناب نور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور ان تمام احباب کی خدمت میں ہم جو ہے شکریہ کے کلمات کہتے ہیں. حضرت مولانا حافظ و قاری فیاض صاحب سامنے آ جائیں. یہ بچہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب محنتوں کو قبول فرمائے. سب بولے میں سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. سب اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے نیت کر لی تو آج کی مجلس کامیاب ہو گئی. مستورات کا بھی ایک بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لایا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی دینی جذبات اور احساسات انتہائی اہمیت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. مولانا ابو بکر صاحب کا اعزاز کیا جا رہا ہے. بمن ہلی کے تمام علماء کرام سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب کا اعزاز فرمائیں. اسی طرح یہاں پر مولانا شفیع اللہ صاحب عبدالعلیم صاحب ہمارے درمیان قاری ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش فرمائیں. بڑی خدمات ہے. حضرت مولانا مفتہم کے ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے. آج حضرت کی نعت بھی ہمیں سننی تھی، سماعت کریں گے. حضرت مولانا عمر صاحب سے بھی درخواست ہے. مولانا عبدالحفیظ صاحب
علما انٹرنیشنل اسکول سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس سلسلے کو عام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے حامی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ برکاتہم کے خلیفہ مجاز ہیں، انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت کے مستجاب دعاؤں سے یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ سماوات میں روشن روشن نام کا نور ہے، دن رات میں روشن روشن آپ ہیں ارض و سماوات میں روشن۔ اللہ وبرکاتہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال عز وجل الرحمن علم القرآن، وقال سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وقال عليه السلام خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات کرام، حفاظ قرآن مجید اور برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، پردہ نشین خواتین بولنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ جتنے پردے کی ضرورت ہے اتنا پردہ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا باقاعدہ پردہ کرتے آڑ ہو جاتی اچھا ہے۔ وہ تو پردہ یقیناً کرنا چاہتی ہوں گی، ذرا انتظامی امور سے جو متعلق ہے ان کی اس طرف توجہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ گزارش میری یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے منتظمین اجلاس کی طرف سے یہ جو آدمیوں کو کہا گیا ہوگا کہ کچھ اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ بات کا کام ہے، لیکن یہ 10-20 آدمی ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، بالکل غلط ہے، سراسر ناجائز، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ علماء کی مجلس ہے، علماء نے منعقد کی ہے، اور علماء حفاظ ائمہ یہاں زیادہ ہیں، تو اس طرح کی دینی مجلس میں، قرآنی مجلس میں اس کا لحاظ رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ تو جن حضرات کے ہاتھ میں موبائل ہے اپنے جیب میں رکھنے کی کوشش کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے کہہ دیا جو لے جن کا ابھی تذکرہ ہوا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب فاروقی نور اللہ مرکزہ کہتے تھے، مجھ سے بھی کہا حضرت نے کہ یہ ہمارے عجیب مولوی حرام بھی کہتے ہیں اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تصویر کشی ہو رہی ہے، خاموش بھی ہے۔ اور حضرت نے ایک بار یہ بھی فرمایا اگر ہمت ہے تو مصری مولویوں کی طرح کہہ دو کہ حلال ہے پھر لوگ ہو، اور یہ کیا سسٹم ہے، حرام بھی کہتے ہو اور آرام سے تصویر بھی تمہاری اتاری جائے، خاموش۔ اور آج میری معلومات کی حد تک اس سلسلے میں اگر کوئی سب ہے
تو ہمارے لائق و فائد دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا مفتی ابو قاسم صاحب دیوبندی دامت برکاتہ العالیہ ہے، بہت ہی سخت ہے اس سلسلے میں۔ پہلے تو عام علماء اس سے منع کرتے تھے، اس پر یقین کرتے تھے، اب وہ بھی بولتے بولتے شاید تھک گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو داستان کہتے کہتے سو گئے کہنے والے بھی۔ اس کا خیال رکھیں، خاص طور سے جس محفل کا رنگ دینی ہے اس میں اس کا ضرور لحاظ ہونا چاہیے۔ باقی سیاسی لوگوں کا الگ قصہ ہے، اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مبارک نورانی اور عرفانی اور قرآنی اور فرقانی مجلس میں اللہ پاک نے شرکت کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ حضرات نے میرے آنے سے پہلے بھی عزیز اور سید انس صلی اللہ کا نام بہت مرتبہ سنا، اور ان کے والد گرام قدر مولانا سید ابوبکر صاحب زیدہ مزدور، شاید میں نے زیادہ ان کو نہیں دیکھا، اس نے پہچان نہیں سکا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی قاری رسول اللہ سے کہا کہ اس طرح کا ایک جلسہ ہے، آؤ۔ تو کہنے لگے مجھے بھی دعوت آئی ہے، مولانا ابراہیم صاحب نے دعوت دی ہے، اور مولانا ابوبکر صاحب میرے رفیق حج تھے، مکہ مدینے میں دونوں جگہ کمرے میں ساتھی تھے، اور میں نے اس بچے کا تھوڑا امتحان بھی لیا ہے 4-5 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی ناواقف تھا، بہت سارے واقف تھے۔ بہرحال ناواقفیت کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں؟ نادری کہنا بھی ایک علم کی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کوئی علم کا دعویٰ کر دیا۔ وقت کا دامن بہت تنگ ہے، کافی وقت نکل چکا ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کو اب تو عامی کا شرف بھی حاصل کرنا ہے شاید، تو شاید یقیناً کے معنی میں میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا حصہ پڑھا جس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے، اور 10ویں پارے کی ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے اہل علم کو تعجب ہوا ہوگا۔ اس قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہوا؟ یقیناً علماء کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن وقتی طور پر کچھ حیرت ہوتی کہ یہ آج میں نے کیوں پڑھی۔ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کا تذکرہ کیا۔ عجیب بات ہے، حضرت شیخ کہتے تو فوراً حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ کا ذہن چلا جاتا ہے، حضرت حاجی صاحب کہتے حضرت حاجی اللہ مہاجر نبی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت قاری صاحب کہتے حضرت حکیم الاسلام کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں طرف ذہن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نام پر حضرات کے لیے مختص کر دیا، ایک علم کی طرح ہو گیا حضرات کے لیے نام ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ میں پہلے یہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ اب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اگر یہ ترجمہ کرو تو قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے علیہ السلام نہیں کہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا کہا؟ اس کی ایک ظاہری وجہ ہے، اگرچہ کہ وہ وجہ بھی باطل ہے، بالکل غلط وجہ ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے واسطے کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہو نہ ہو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اس مسئلے کو اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں مختصر اور جامع انداز میں بیان فرما دیا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے،
اس کا کسی بھی طرح کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، ایک نہیں ہے، ایک تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، اللہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے کہ وہ شوہر ہو جائے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے کہ وہ باپ ہو جائے، نہ اس کا کوئی باپ ہے وہ بیٹا ہو جائے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے کہ وہ کسی کا بھائی ہو جائے، نہ اس کی کوئی بہن ہے، نہ اس کا کوئی بھانجا ہے، نہ اس کی کوئی بھتیجا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جب علماء کا مجمع ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں اس طرح کی بات کر دی، بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے ذات و صفات میں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نرادھار ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب جہلمی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، اس لیے کہ نرادھار میں صمد کا پورا مفہوم ہے۔ اگر کیونکہ اللہ بے نیاز ہے تو آدھا معنی ہوا، آدھا مطلب ہوا۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، سب اس کے حاجت مند ہیں۔ وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں صمد۔ حضرت نے دیکھا، یہ ترجمہ تو اردو میں نہیں کر سکتے، جامع ترجمہ مختصر انہوں نے کھنگالا تو سنسکرت میں لفظ مل گیا نرادھار، جس کا مطلب وہی ہے جو صمد کا مطلب ہے۔ تو حضرت ہمیں اللہ نرادھار ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر، اللہ کا برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے سب اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تو حل کر دیا، چھوٹی سورت ہے سورہ اخلاص، اس مسئلے کو حل کر دیا۔ لیکن یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے علیہ السلام، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ تو عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو مسیح کو بیٹا کہا، وہ تو کچھ وجہ سمجھ میں آئی، مگر حضرت عزیر کو جو یہود نے اللہ کا بیٹا کہا، یہ عجیب بات ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جزا خیر نے بہت آسانی سے انہیں سمجھا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک جگہ قرآن پاک میں نام ہے، ایک جگہ ان کا واقعہ تیسرے پارے میں، اور الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہاں واقعہ ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت جگہ ہے۔ تو کیوں حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا کہا؟ اس کی وجہ حضرت نے یہ کی، وہ بتاتا ہوں اس مجلس کے مناسب بات ہے انشاءاللہ۔ حضرت نے لکھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پوری تورات یاد تھی، پوری تورات حفظ تھی، اس وجہ سے یہود نے کہا ہو نہ ہو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ پوری تورات ایک انسان کو یاد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یاد ہے تورات ہو نہ ہو یا اللہ کے بیٹے ضرور ہوں گے، ورنہ کیسے یاد ہوگی؟ تو حضرت شیخ کی بات سامنے رکھیں، اب دیکھیں اس مجلس میں کتنے حافظ قرآن نعوذ باللہ کے سب اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے، کچھ حافظات میں کہ اللہ کی بیٹیاں ہو جائیں گی۔ حضرت شیخ نے یہاں نکتہ بتایا ہے، کہاں تو یہود نے محض اس وجہ سے کہ تورات کو یاد تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور یہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے اسے ایک عام انسان کی حیثیت دینے بھی بہت سارے لوگ تیار ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر حسرت کا مقام ہے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ تورات حضرت عزیر کو یاد ہو کے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور یہاں قرآن پاک کے حافظ کو ایک عام حیثیت دینے میں تیار نہیں۔ کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں، ایسا سلوک کیا جاتا ہے حفظ قرآن کے ساتھ، وہ ظاہر و باہر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدر کرنے والے کرتے ہیں، لیکن قدر کرنے والے کم ہیں، بے قدرے زیادہ ہیں، اور جو قدر نہیں کرتا حقیقت میں اس کی قدر نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ چونکہ اللہ کے نزدیک وہ گرا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے مقربین کو بھی گرا ہوا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سورہ رحمان کی 2 آیتیں میں نے پڑھی، 2 کیا سمجھے کہ ایک ہی کوئی آیت ہے، چونکہ ایک ہی جملہ ہے۔ الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن اور پورا جملہ خبر ہے۔
الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. بہت معمولی سی بات ہے، معمولی سا مفہوم ہے لیکن آسانی سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ پاک جس پر رحمت کرنا چاہتے اسے قرآن سکھاتے ہیں، اور جسے قرآن سے محروم کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے رحمت سے محروم کیا. جسے اللہ قرآن زیادہ سکھاتے ہیں اسے گویا اللہ زیادہ رحمت سے اسے فیض آشنا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کو پر اللہ کم رحمت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کا علم کم دیتے ہیں. کسی کو بالکل ہی رحمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اسے بالکل قرآن سے نابلد کرتے ہیں. یاد رکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں کہ بیٹا بھی حافظ، باپ بھی حافظ، والد ماں بھی حافظ، دادا بھی، تایا بھی، نانا بھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ گھرانہ تو ایسا ہی تھا، ابھی اس کا تذکرہ کیا بھی ہے. ابھی حضرت استاد مفتی صاحب کانپوری علیہ رحمۃ کا ذکر خیر ہوا. حضرت نے اپنی بیوی کو حافظ بنایا، حضرت نے حافظ بنا اپنی بیوی کو، پھر حضرت کی بیوی نے سارے بچوں اور بچیوں کو حافظ بنا دیا. تو حضرت کی تلمیذہ اور شاگردی بیوی ہے، اور حضرت کی بیوی کے شاگرد اور شاگرد اور پورے بچے غالباً 14 بچے یا 16 بچے سارے ماشاءاللہ حافظ. سبحان اللہ کی حمد. اگر اس طرح اولاد ہو اور اس طرح کے والدین ہو تو بھی کیا کہنا. دانا دینے والے دانا دیا کہ ہم تو ہمارے 12 آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہاں 12 یا 14 ہم سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر لائق ہو تو 12 اور 22 یہ بھی کچھ غلط بات نہیں. اور اگر نہ باپ لاحق ہے نہ بچے لائق ہیں تو پھر ایک اولاد بھی وبال جان ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ماشاءاللہ. عزیزم سید انس نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے قرآن پاک حفظ کیا. حفظ کرنا قرآن پاک کا کسی کا اپنا کارنامہ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا بعض بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، علامہ تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، اور جامع شخصیاتی علم و فن میں کمال کا درجہ حاصل تھا. طریقت و شریعت کے ماہر تھے مگر حافظ قرآن نہیں تھے. ایسے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ قرآن نہیں تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض علماء زبردست جید عالم لیکن قرآن پاک یاد تو تھا مگر پختہ نہیں تھا. اور اگر اللہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو اس طرح اتنا پختہ یاد ہو جائے کہ 1200 میں ممتاز ہو جائے. لیکن یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. حضرت شیخ کے ذوالفقار احمد صاحب نقبی دعوت برکات کا عالیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قرآن پاک حفظ کرنا اپنا ذاتی کمال ہے تو یہ ذاتی کمال کسی اور کتاب میں بھی دکھا. اگر اس کا اپنا کمال ہے تو یہ کمال کسی اور میں بھی دکھا. اتنی بڑی کوئی اور کتاب بھی یاد کر کے دکھا. معلوم ایسا نہیں ہے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے. تو مان لینا چاہیے حافظ ہونا محض اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. ایک گزارش ہے، بچے ابھی بچے ہوتے ہیں، وہ کچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نمائش کیا ہے، اخلاص کیا ہے. اس لیے کچھ ایسا سلوک کرنا کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو بندی کرے میری طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، تو یہ بات بہت بری ہو جائے گی. اس لیے اعزاز میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اس انداز سے اعزاز کرنا کہ دل خراب ہو جائے، اور پھر دل کبھی کبھی ایسا خراب ہوتا ہے پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اور اصل تو دل ہی گنہگار ہوتا ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
اصل دل ہی گنہگار ہوتا پھر سارے اعضاء جو ہمارے گناہ میں مبتلا ہوتے. تو بہرحال ابھی بچے ہیں, میں کسی سے بدگمان نہیں, نوز باللہ, میں ہمدردی کے ناطے کہہ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کچھ اچھے اچھے حافظ اور قاری مسابقوں اور مظاہروں کے نظر ہوئے وہ بیکار ہو گئے, انہوں نے کچھ پڑھا نہیں آگے چلے. امام آباد میں بغیر کسی تمہید کے وقت کی تنگدامنی کی وجہ سے ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے. بس میں چند منٹ میں اپنی بات کو عرض کر کے بات مکمل کر دوں کہ الحمدللہ یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے. قرآن کی نسبت سے الحمدللہ ہمارے علاقے کے علماء کرام, حمائدین, ذمہ دار حضرات, مستورات, سارے بڑے اکابر علماء کرام الحمدللہ یہاں تشریف لائے. یہ قرآن کی نسبت ہم جمع ہوئے ہیں. تو میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسی مجلس میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں بھی حفاظ علماء پیدا فرمائے. میں سب سے پہلے استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب نقشبندی قاسمی دامت برکاتہم, خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت الحمدللہ جیسے ہی دعوت دی گئی اپنی مصروفیات کے باوجود, اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود الحمدللہ بہت خوشی کے ساتھ تیار ہو گئے. الحمدللہ حضرت تشریف لائے. میں تمام مجلس العلماء کی جانب سے, تمام حاضرین کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تعدیر قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت سے بار بار مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے بڑی قیمتی کلمات ہمارے درمیان فرمائے اور آنے والے سب کو اس بات پر آگاہ کیا اور اس بات کی ترغیب دی کہ اپنے بچوں کو حفاظ علماء بنائیں. الحمدللہ بڑی ہی تفصیل سے حضرت نے اپنے قیمتی کلمات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. میں حضرت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اسی طرح سے میرے استاد محترم اور میرے بہن بھی, میرے مربی حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت اللہ کے ذریعوں لوگوں کا جوتی سے بہتر نظر انداز کرنے کا سلسلہ قائم ہو جائے. اچھے راستے کی کھوجیں, کی بیماروں کی شفا دیں, ان کی شہادتوں کو بے انتہا قبول فرما, ان کو مقاصد کے سلام بھرپور کامیاب عطا فرما. اللہ کو ظالم صحیحوں کے اتحادوں سے, ان کی شرارتوں سے بھرپور ان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہوں نے ایک اہم کام اور مقصد کے لیے اس قدر بڑی لڑائی بول لی اور شہادت کا لاکھواں آدمیوں کی شہادت کا نظرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یا اللہ سابق دور میں مجاہدوں نے جو جہاد کا جذبہ پیدا کا اللہ کو ہمیشہ نصرت کرتا ہے, اللہ کو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے, ہمیشہ مدد کرتا ہے. یا اللہ ہمارے اللہ ہمارے ملک سے بھی بدمنی کا دور کرا ہے. کس مدرسے کے طالب علم میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کب حصہ مکمل کیا اور مقابلے میں جب حصہ لیا کب ہوا ہے مقابلہ, کتنے اسٹوڈنٹس حصے جاتے ہیں, پوری تفصیلات. بہت بہت مبارک. میرا نام سید انس ہے اور میں مدرسے مہاجر 2017 میں میرا حفظ شروع ہوا تھا اور 2020 اکتوبر 2 تاریخ کو الحمدللہ حفظ ختم ہوا اور دسمبر 31 2023 میں آل کرناٹکا مسابقہ ہوا بنگلور میں مسجد مہاجر میں. الحمدللہ وہاں فرسٹ پوزیشن ہے. تو کلکتہ میں بلایا. کلکتہ میں پہلے سیمی فائنل ہوا میٹیا برج میں. اس کے بعد ٹوٹل 1200 فارم تھے تو 1200 میں سے 500 سلیکٹ ہوئے, پھر 500 میں سے 60 سلیکٹ ہوئے, پھر کوارٹر فائنل ہوا اس میں ٹاپ 15 سلیکٹ ہوئے, پھر سیمی فائنل ہوا اس میں ٹاپ 10 ہوئے, پھر گرینڈ فائنل ہوا کلکتہ میں علی پور ریسیڈنسی جیل کے پاس آڈیٹوریم میں ہوا. تو ٹاپ 10 میں الحمدللہ پہلا نمبر ہے. مبارک ہو. اور کتنے ایوارڈ اور پرائز پر مشتمل تھا پہلا انعام؟ پہلا انعام 1 لاکھ کیش انعام, عمرے کا پیکج اور ٹرافی, اور حضرت کو 20,000 کا انعام. تو کب ہوا یہ مسابقہ؟ یہ جولائی 5 کو ہوا. یعنی اسی مہینے جولائی 5.
पिछले महीने। तो क्या उम्मीद थी आपको? बहुत सारे वहाँ पे उम्मीदवार थे, तो आप पहला इनाम हासिल करेंगे, किस बुनियाद पर जो है जजिस ने फैसला लिया? जहाँ तक मुझे समझ में आया वहाँ टोटल 10 बच्चे थे, तो 9 बच्चों ने भी कुछ ना कुछ पढ़ने में गलती किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहाँ पे कुछ गलती नहीं है। कौन से सूरा आपने वहाँ पे पढ़ा फाइनल में? पहला सवाल 7वें पारे में हुआ, फिर दूसरा सवाल 17वें पारे में हुआ। दो तीन आयतें यहाँ नाज़रीन के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। बेंगलोर में आपको तहनीत पेश की गई, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो कैसे महसूस हो रहा है? आज बड़े पैमाने पर जो है तहनीती इजलास हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और कौम के सामने कुरान की अहमियत जो आज इन्होंने दिखाई बहुत अच्छा लगा। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे हम उम्र नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए? हाँ, बस यही पैगाम है कि हिफ्ज़ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे याद रखना और मरने तक उसे बाकी रखना, ये असल मकसद है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ, बीदर शाहीन में पढ़ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो क्या बनना चाह रहे हैं? देखेंगे आफ्टर SLC। बनने का इरादा है? इंशाल्लाह हुआ है? डॉक्टर बनने का इरादा है। एजाज की बात है कि एक यहाँ के एक तालिब इल्म ने कुल हिंद सतह पर पहला मकाम हासिल किया है। जी माशाल्लाह, हम सब के लिए खुसूसन बम्बनहल्ली के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हाफिज़ सैयद अनस सल्लल्लाहु ने ऑल इंडिया लेवल पर जो है उन्होंने हिफ्ज़ कुरान में अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल की है। तो तमाम बम्बनहल्ली के उलमा ने उनके एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक कसीर तादाद मर्द हज़रात और ख़वातीन की जमा हुई थी। तो इंशाअल्लाह सब अज़ाइम लेकर गए हैं, और यही मकसद के लिए किया गया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए माँ बाप के अंदर अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का शौक़ पैदा हो। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो हम सारे लोगों को यही पैगाम देते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़तें दे रहे हैं, तो आखिरत में हम सोच नहीं सकते क्या इज़्ज़तें अल्लाह ताला देंगे। तो सब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएं। जज़ाकल्लाह। जाहिर सी बात है बड़ी खुशी हो रही है आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे का नाम सैयद अनस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल थे। ख़दमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन। तो बच्चे की पैदाइश पर यह नाम इसी नीयत से रखा गया कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे को भी दीन के काम के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करेंगे। तो वही जज्बा था माशाअल्लाह, जिसकी वजह से बच्चा बचपन ही से हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू का भी वो 4-5 साल का था। पूरा बयान मैंने अल्लाह को ढूंढा, अभी यूट्यूब पर मौजूद है माशाअल्लाह। वो बयान सुनकर सीख लिया। उसके बाद माशाअल्लाह मुस्तकिल 3री क्लास के बाद इस लाइन में आए माशाअल्लाह, और नाज़िरा पढ़े, और फिर माशाअल्लाह हिफ्ज़ किए, और फिर हिफ्ज़ होने के बाद स्कूल की तालीम भी पढ़ रहे हैं।
اب ماشاءاللہ 9th اسٹینڈرڈ میں ہیں، اور ماشاءاللہ جو مسابقہ کلکتہ میں ہوا ہے آل انڈیا، وہ کوئی معمولی مسابقہ نہیں، انڈیا میں ہوا ہے، لگ رہا تھا ایسا کہ کسی فارین میں اور دبئی میں ہو رہا ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ مولانا آصف علی صاحب بتائے، ذرا زبر زیر پیش سے خود جو ہے پڑھنے والا فیصلہ کر لے سکتا ہے کہ اب میرا نمبر پیچھے ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتے ہیں انہی کو دیتے ہیں. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے ظاہری اسباب ہیں. اصل کامیابی ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس موقع پر بے حد خوشی ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس موقع پر ماشاءاللہ مجھے موقع نہیں ملا کچھ بولنے کے واسطے، وقت کی تنگی تھی. میں حضرت مفتی ابراہیم صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا عمران صاحب، اور پھر ایک لمبی فہرست ہے علماء کرام کی، مفتی عارف صاحب اور پھر شفیع صاحب، شیخ محمد صاحب، جاوید صاحب. یہ پہلا ایسا اجلاس ہے جو ماشاءاللہ علماء، حضرات علماء مل کر اپنے خرچے سے سارا نظام چلائے. جبکہ ماشاءاللہ کوئی کام ہوتا ہے تو عوام الناس ماشاءاللہ کرتے ہیں. یہ علماء ماشاءاللہ اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور پھر ماشاءاللہ عوام میں ایک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ اس اجلاس کو قائم کیا. میں فردن تمام احباب کا ماشاءاللہ شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے اور بچے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے اور مزید ترقیات. یہ جس طرح نیشنل ہوا ہے اس طرح ماشاءاللہ اور بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے ہیں، اللہ وہاں تک بچے کو پہنچائے اور پھر اس کو خادم قرآن بنائے. جو کچھ اس نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے برابر یہ بھی امت کے دوسرے بچوں کو اس طرح بنائے، پڑھائے اور پھر اپنی صلاحیتوں کو امت کے بچوں میں منتقل کرے. جزاکم اللہ خیر. میں مسجد مہاجر میں امام و خطیب ہوں اور مدرسے مہاجر کا الحمدللہ محتمیم ہوں. 2002 سے ایک ہی مسجد میں 22 سال سے ماشاءاللہ خدمت کر رہا ہوں. اس میں میرا کمال نہیں، ہماری کمیٹی والوں کا کمال ہے کہ مجھے لے کر چل رہے ہیں. ورنہ بنگلور شہر میں 5 سال کوئی امامت کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ورلڈ کپ مار لیے. تو ایسی جگہ ماشاءاللہ اس میں صلاحیتیں ہیں تو جی جزاکم اللہ خیر. حفظ بھی مکمل کیا ہے اور اسکول کی بھی تعلیم حاصل کر ہے. تو خاص طور پر آج کی نسل کے لیے کیا پیغام جاتا ہے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن دینی تعلیم سے دور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دراصل یہ قرآن ایک ایسا علم ہے، قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس میں سارے فنون، سارے علم یہیں سے نکلتے ہیں. جتنے سائنسدان ہیں انہوں نے قرآن ہی سے لیا ہے اور جتنے دیگر علوم ہیں انہوں نے قرآن ہی سے لیا ہے. تو یہ قرآن یہ حفظ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن حفظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کا انتخاب کرتے ہیں. جس سینے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، اسی سینے کو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے عزیزم مولانا سید ابو بکر صاحب غیثی دامت برکاتہم کے فرزند حافظ سید انس سلمہ نے جو قرآن کریم حفظ بھی کیا اور نیشنل لیول میں اول نمبر پر آئے، یہ ہم تمام کے لیے، خاص طور سے کرناٹک کے لیے، اس میں بھی بنگلور والوں کے لیے، بنگلور میں بھی بمنہلّی والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے. اور ساری امت کے لیے پیغام اس اجلاس کے ذریعے ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک حافظ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بچے کو حافظ قرآن بنائے، لیکن ساتھ میں اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، انجینئر بنانا چاہتا ہے، IAS IPS آفیسر بنانا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. دونوں علوم سکھانا چاہیے، ضروری ہے. آج کے ماحول میں دونوں ہونا چاہیے، لیکن اہمیت جو ہے وہ دینی علوم کو دل سے دینا چاہیے. اور جو یہ دین علم حاصل کرتے ہیں ان کا احترام دلوں میں رکھنا گویا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے. آج کے اجلاس سے یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے بمنہلّی کے علماء کرام، ہمارے ساتھ سارے رفقا، کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو تاکہ ان کے